कासमी साहब वाले केस में जैसे बाकी हमारे दौरे हुकूमत में जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता होता कुछ नहीं था, लेकिन उसके ऊपर केस भी चलता था, तनख्वाहें भी वापस होती थी। ये जो रखे हुए हैं जो पता नहीं कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, याद होगा आपको ये डिजिटल मीडिया विंग जो है एक बाहर से मौसूफा आई थी, तानिया उदरिस करके उनका कोई नाम था, शायद पता नहीं क्या बोलती थी, वो इदरीस को उन्होंने जो भी बना दिया था। वो बाहर जाके हमारे होता है जाके जो है वो नाम बदल देते हैं, अपना चेंज कर लेते हैं अंग्रेज दिखाने के लिए अपने आप को। वो मोहतरमा आई बहुत मुल्क की खिदमत करने के लिए, और जब उनसे कहा कि अपनी नेशनैलिटी और वो जो है वो डिक्लेयर करें, वो बाहर भाग गई। उन्होंने कहा जी मैं तो ये पढ़ा आपका पाकिस्तान और ये पढ़ी है आपकी पाकिस्तान की सेक्रीफाइसेस, मैं जा रही हूँ। वो डिजिटल मीडिया विंग जो है वो बैठकर ये हरकतें कर रहा है। फिर इस पूरी रिपोर्ट के लिए ट्विटर से या जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए, आपने जो रिपोर्ट तैयार की, जो मुतल्लका इंतजामिया है, जो ट्विटर के लोग हैं, जो इंतजामिया है, उससे कोई इजाज़त नहीं ली गई। एक दफ़ा का चोर हमेशा का चोर ही होता है, यानी चोरी से नहीं जा सकते ये कि इन्होंने फिर जो है वो चोरी के ज़रिए ही रिपोर्ट बनाई और चोरी के ज़रिए जो है वो डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की। और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात, हमें कोई शौक नहीं है किसी पे इल्ज़ाम लगाने का, लेकिन अब आपने खुद उस रिपोर्ट के अंदर कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर फरोशी फिर और किसे कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमानी करती है, हुकूमत पाकिस्तान का चेहरा है, वो खुद कह रही है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। अब इसके बाद मैं और क्या कहूँ, मुझे क्या कहना चाहिए? गद्दार कौन है? फिर गद्दार हो तुम सब लोग जिन्होंने बैठ के ये रिपोर्टें तैयार की हैं। और ये जो हरकतें और ये जो शुरू की हैं इन लोगों ने, आज से नहीं है, बगावत और फिर वो काफिर और फलाना और ये तमाम चीज़ें वंस फॉर ऑल या तो ख़त्म होनी चाहिए या डिक्लेयर कर दे कि इस मुल्क में इमरानी मार्शल कायम है, और इमरानी मार्शल के जो इमरानी चमचे खर्चे हैं उनके ऊपर बात नहीं हो सकती। जो तनकीद करेगा वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं एक बात कैटेगोरिकली फवाद चौधरी साहब को भी और उनके चमचों कड़छों को बताना चाहती हूँ कि मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया इमरानियात नहीं है। और इस मुल्क के 22 करोड़ लोग इस मुल्क के वारिस हैं। इनसे हमें, इन जैसों से जो इस मुल्क की तबाही कर चुके हैं माशी तौर पर, जो इस मुल्क की तबाही कर चुके हैं सियासी तौर पर, जो इस मुल्क की तबाही कर चुके हैं सिक्योरिटी तौर के हालात के ऊपर भी, उनसे हमें किसी किस्म के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपने सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखो। और ये जो रिवायत इन्होंने शुरू की है, इस रिवायत को पहले पीछे छोड़ आए थे और कहा था कि आइंदा ये गद्दारी और ये सर्टिफिकेट नहीं बिकने चाहिए, लेकिन इनको जो है वो कोई खौफ खुदा नहीं है। मैं शाहजेब खानजादा साहब की शुक्रगुजार हूँ, कल उन्होंने मेरी ट्वीट के ऊपर जो है जो मुझे गद्दार डिक्लेयर किया गया उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब से पूछा कि जी बताएं इस ट्वीट के अंदर गद्दारी कहाँ से आई। उन्होंने कहा आप मैकेनिज्म नहीं समझ सके। तो शाहजेब खानजादा साहब और बाकी तमाम लोग जो है, पाकिस्तान की अवाम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। और मैकेनिज्म यह है कि जो सियासी मुखालिफ किसी तरह FIA के जरिए काबू नहीं आया, नैब के जरिए काबू नहीं आया, एंटी करप्शन के जरिए काबू नहीं आया, उसके लिए बड़ा फिर सादा हाल ये है कि उसको जो है वो गद्दारी पर बुक किया जाए। और मुझे तो उस्मान डार साहब ने एक रात पहले मुझे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होने की धमकी दी, उसके अगले दिन ये रिपोर्ट आ गई। अब मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डॉट्स मिलते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। मेरी कोशिश है, मैंने तो इनको कई दफ़ा कहा मुझे कोर्ट लेके जाए, उस बुजदार ने ले जाना था वो नहीं लेके गए, बाजी फरदौस ने ले जाना था वो नहीं लेके गए, शहजाद अकबर ने ले जाना था वो नहीं लेके गए। चलें तो सही किसी दिन कोर्ट, फिर पता चलेगा आपको कि क्या होता है। लेकिन मैं इस रिपोर्ट के ऊपर खुद अदालत जाने का हक महफूज रखती हूँ, और मैं अपने लिए नहीं, मुझे अपनी कोई वो नहीं है, और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है, जो हज़रत अली का कौल है, मेरा उस पर बड़ा फर्म बिलीव है। और मुझे इसलिए अपने लिए कोई, लेकिन बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के लोग जिनको पहले FIA के जरिए हरास किया जा रहा है, अब उनके साथ ये एक नया गद्दारी का लेबल लगाने की जो है वो कोशिश की गई है। हम सब, मैं बड़ा बरमला और बड़ा मजबूती से ये बात करना चाहती हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा हम मुहिब्बे वतन हैं, और हमें तुमसे मुहिब्बे वतनी का कार्ड नहीं चाहिए। अपनी मुहिब्बे वतनी तुम साबित करो।
جو کشمیر کو بیچ کے آئے ہو اپنی اور کشمیر کو انڈیا کا نقشہ جو ہے پاکستان کے نقشے سے نکال کے انڈیا کے نقشے میں دکھاتے ہو، تم اپنی حب الوطنی ثابت کرو، تم اپنی حب الوطنی ثابت کرو کہ جو جھوٹ بول کے آئے تھے اس قوم کے ساتھ، جو اس قوم کو سبز باغ دکھائے تھے، آج وہ قوم جو ہے وہ تمہاری شکلیں دیکھ رہی ہے، ان کے ساتھ حب الوطنی ثابت کرو۔ ہمیں تمہارے سامنے حب الوطنی ثابت کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہ کرنی ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ ان کا میکنزم جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور وہ میکنزم ہم بڑا اچھا سمجھتے بھی ہیں، لیکن اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ رپورٹ جو ہے اس کو اون کرو پھر، اور آ کر اس رپورٹ کے اوپر کوئی ایکشن لو، پھر بتائیں گے اور پھر جو ہے وہ سمجھائیں گے کہ ہمارے اوپر تو انہوں نے کر کے دیکھا۔ آپ کو یاد ہے ہمارے دور حکومت میں ایک جو ہے وہ مذہب کو کارڈ بنا کر کیا احسن اقبال صاحب پہ گولی نہیں چلائی گئی؟ کیا خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ سیاہی نہیں پھینکی گئی؟ کیا محمد نواز شریف صاحب کی توہین کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کے گھروں پر جو ہے وہ حملے نہیں کروائے گئے؟ وہ سپانسرڈ حملے اس وقت بھی پی ٹی آئی مل کے کرتی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے بارے میں اس کی ٹویٹس کے اوپر بڑی تکلیف ہے، لیکن جو خود ان کا سوشل میڈیا ونگ بیٹھ کر لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں جو 3 دفعہ مختلف ٹرینڈز ہو چکے ہیں، وہ پاکستان کی توہین نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ادارہ نہیں ہے، اس کی توہین جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ چلانا چونکہ وہ پاکستان کا ادارہ نہیں ہے، اس کی توہین کو خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد جتنی جو ہمارے ججز ہیں، معزز ججز ہیں، کیا ان کی توہین کے لیے گندے اور لغو قسم کے ٹرینڈ نہیں چلائے گئے؟ اور اس کو خود رؤوف حسن صاحب جو اس وقت معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے خود نے بھی ٹویٹ کی لاہور ہائی کورٹ کے نام سے اور پوچھا کہ وہ کس کے حصے میں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، اسکرین شاٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ اس کے اوپر نہ ایف آئی اے کو کچھ نظر آتا ہے، نہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو پرابلم ہے۔ یہ ادارے پاکستان کے ادارے نہیں ہیں، یہ ججز جو ہے یہ پاکستان کے ججز نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ کیمرہ گردی مت کرو تو وہ غداری ہو گئی۔ سو مجھے خوشی ہے آج تو اس دور حکومت میں یہ حالات ہے کہ آپ کو اگر اس دور حکومت سے غداری کا، کفر کا، باغی ہونے کا اگر میڈل ملے تو اس میڈل کو بہت خوبصورتی سے سینے پر چپکانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی سب سے بڑی حب الوطنی کا تمغہ ہے۔ سو مجھے خوشی ہے کہ ہمیں اس جو خود ایک کشمیر فروش حکومت ہے جس نے خود اس رپورٹ کے اندر ثابت کیا ہے وہ کشمیر فروش ہیں، ان سے غداری کا جو تمغہ ہے وہ میرے لیے حب الوطنی کا ایک بہت بڑا میڈل ہے، اور میں اس کو بہت عزت اور احترام سے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں اور تسلیم کرتی ہوں، اور یہ بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تمام لوگ غدارے پی ٹی آئی ہیں، کیونکہ ہم پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، جو ہمارے لوگ عام آدمی جو اس حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو غداری کی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ ہم سب اس جہاد میں اور بھی زیادہ محنت کے ساتھ اور بھی زیادہ جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے، اور اس حکومت کو جو ہے وہ اس کا اصل چہرہ عام آدمی تک دکھانے میں جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز امر مانے نہیں ہے۔ ہم سلطنت عمرانیہ کے ان ضابطوں کو نہیں مانتے، ہم سلطنت عمرانیہ کے ان اوچھت کنڈوں کو نہیں مانتے۔ آپ شوق سے 1 رپورٹ، 10 رپورٹ، 100 رپورٹیں جاری کریں اور وہ تمام رپورٹیں ہمارے لیے تمبو کے برابر ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مریم نواز نہ پاکستانی حکومت سے کوئی اپیل کریں گی نہ ہی عدلیہ سے اپیل کریں گی، تو کیا حکومت کے ساتھ ساتھ عدلیہ سے بھی ان کا یقین اٹھ گیا؟ نہیں، یقین اٹھنے کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، چونکہ پھر اس کو پلے کیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ بیماری کے اوپر بھی کورٹ میں جایا جائے تو اس کو پلے کیا جاتا ہے۔ وہ شہباز گل صاحب ابھی کوئی بات بھی نہیں تھی اور انہوں نے ٹویٹ ٹھوک دی، وہ ظاہر وہ آج کل نمبر ٹنگنے کے وہ جو ہے وہ آخری سٹیجز کو چھو رہے ہیں۔ سو جو ہے وہ کٹنگ کرا کے بھی کوئی ہوا نہیں لگی ان کے دماغ کو کہ وہ جو ہے وہ عدالت جا رہی ہے بغیر کسی ویریفیکیشن کے، بغیر کسی مصدقہ خبر کے انہوں نے ٹویٹ کر دی، تو ان کو پلے کرنے کی اور پھر کہیں گے وہ بھاگ رہی ہیں، وہ بھاگنا چاہتی ہیں۔ سو مریم نواز صاحبہ بڑی کیٹیگورک ہیں، انہوں نے اس حکومت کو بغائے بغیر کہیں نہیں جانا، یہ جائے گی تو حکومت جائے گی، مریم نواز صاحبہ کہیں نہیں جا رہی۔ حکومت کی ان حرکتوں سے خوفزدہ ہیں یا ڈر گئی ہیں جو وہ نہیں؟ مریم نواز ڈرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور ہمیں تو بہت اچھا پتا ہے۔ ایک جماعت آپ سے پریشان ہے کہ صحافیوں اور حکومت سے پتہ نہیں کیوں یہ خاموش ہیں، عوام اس لیے چپکی میں مہنگائی کی،
اتحادیوں اور حکومت کے درمیان اس وقت جو پنجاب میں جھگڑا آپ ہم سے دیکھتے ہیں کہ آپ فائدہ لیتے، ایک جماعت آپ کو پیشکش کر رہی ہے ان کو تبدیلی کی، پہلے آپ کیمپ لگاتے تھے ان کے خلاف مہنگائی پر، بجلی پر، اب بجلی بھی جا رہی ہے، اب آپ خاموش ہیں؟ کس سے نہیں خاموش نہیں ہے جی. ہم پیپلز پارٹی تو دیکھیں جی، پیپلز پارٹی 6 سیٹوں کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہتی ہے پنجاب کے اندر، تو یہ تو نہیں ہوتا نا. تو پیپل پارٹی تو ڈکٹیشن ہم لیں گے نہیں. جب اس حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت تھا، جب استعفے دے کے گھر بھیجا جا سکتا تھا، اگر اس وقت استعفے دے دیے ہوتے آج یہ حکومت نہ ہوتی. اور ان کو بڑا شوق ہے تو مہربانی کریں نا ذرا عدم اعتماد سب سے پہلے لے آئیں چیئرمین سینٹ کے خلاف. ان کو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا ان کو ان کے ممبر کیا لانے ہیں، ان کے اپنے ممبر جو ہے ہمیں پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. سو عدم اعتماد کسی ڈیل کے ذریعے ملتی ہے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو یہاں ہو رہا ہے یہاں پر بھی وہ میں اٹھ کے کھڑا ہونے لگا ہوں، پھر میں نیچے بیٹھ گیا ہوں. پہلے یہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں، اور جب یہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں پتہ ہے چوٹ کس وقت کہاں اور کیسے مارنی ہے. آپ کی پیاری باجی کا سامان وغیرہ اس سے نکال دیا گیا، اس پر کیا؟ بس کر دو بھائی، میری باجی کو بیچاری کو بخش دو. وہ مطلب اس دن بھی وہ غصہ کر گئی تھی، حالانکہ میں نے ان کی تعریف کی تھی کہ باجی اچھی اور پیاری لگ رہی تھی. انہوں نے بہت غصے سے بڑی خوفناک خونخوار میرے خلاف ٹویٹس کی. پھر میں نے رات کو الفاظ واپس لے لی، میں کہی آپ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، اب آپ خوش ہو جائیں. تو باجی میری دکھی ہیں آج کل بہت، پلیز ان کے دکھوں میں مزید اضافہ نہ کریں. پڑا ہوا باہر وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ دعوت دیتے ہیں؟ بھائی میں کسی کا سامان اٹھے، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ان کو سامان ضرور بھجوا دیتا. نہیں عاشورہ کے بعد نہیں جی، عاشورہ کے بعد ہے. اور یہ دیکھیے یہ ذاتی کسی کی ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.